السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یذرون۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کے لیے آخری اور فائنل جو ٹیسٹمنٹ نازل کیا گیا اس کے چیپٹر نمبر 6 کی یہ آیتیں تھیں، آیت نمبر 31 سے 41 تک، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے لیے اس میں گائیڈ لائنز موجود ہیں اور کیا درس ہمیں ایک ایک آیت دیتی ہے، غور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی نصرت اور مدد مانگتے ہوئے۔ انڈیڈ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ پھر جب اس طرح کے لوگ، چاہے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا خود ان کی موت کی گھڑی، وہ چیخ پڑیں گے ہائے ہماری شامت کہ ہم نے بے توجہی کی اس معاملے میں، کوتاہی کی اس معاملے میں، اور وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر، کیا ہی برے بوجھ اٹھانے پڑے انہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی پلے فل پاسنگ ڈیلائٹ کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا فائنل گھر اور وہ بیٹر گھر ان لوگوں کے لیے ریزرو ہے جو اللہ سے اور حساب کے دن سے کانشیس رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا پھر اے انسانوں تم اتنی عقل نہیں استعمال کرو گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کی بکواس آپ کو دکھ دیتی ہے، لیکن بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالمین تو اللہ کی آیتوں سے، نشانیوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے جھٹلانے پر صبر کیا اور ستائے جانے پر بھی صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ کے پاس اس قرآن میں رسولوں کی انفارمیشن آ چکی ہے۔ اب اگر آپ پر بھاری پڑتا ہو ان لوگوں کا اعراض یا بے رخی، تو اگر آپ سے ہو سکے
تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے اور ان کو کوئی معجزہ لا کر بتا دیجئے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس انسانیت کو ہدایت پر سب کے سب کو جمع کر دیتا۔ سو نہ ہو اب نادانی والے فیصلے۔ در حقیقت رسپانس تو وہ لوگ دیں گے جو دھیان سے سنتے ہیں، اور جو بے دھیان مردہ قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، اسی کی طرف تو ان کو لوٹنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ فرمائیے بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ نشانی اتارے، لیکن اس انسانیت کی اکثریت کو یہ پتہ نہیں۔ اور زمین میں کتنے موونگ کریچر ہیں اور فضاؤں میں اپنے دو پروں کے بل پر اڑنے والے پرندے، مگر یہ ان کی گروپنگ تم انسانوں جیسی ہی ہے، اور ہم نے ریکارڈ میں کسی اندراج کو چھوڑا نہیں ہے، اور پھر ان سب کا حشر بھی ان کے رب کے پاس ہونا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ جسے چاہے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اور جسے چاہے صراط مستقیم پر ڈالے۔ آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ کا عذاب تم پر یا قیامت کی گھڑی تم پر اچانک آ جائے، کیا تم کسی غیر اللہ سے دعا کرو گے، پکارو گے؟ ہو تم اگر سچے تو دلیل دو۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی کو یہ پکاریں گے، پھر وہی ہے کہ جو انہوں نے جس چیز کے لیے دعا کی تھی اس کو دور کرتا ہے ان برے حالات کو اگر وہ چاہے، لیکن یہ اپنے تمام شرک کو ایسے کرائسس ٹائم پر بھول جاتے ہیں۔ کوشش کی تھی کہ ان آیات بینات کے جو ذہن پر عکس پڑتا ہے اس کو ہماری زبان میں ہم منتقل کر سکیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میسج بہت ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے جب اگر اس کی اوریجنل زبان سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اپوائنٹڈ ٹائم ہے ہر مخلوق کے ملنے کا، اور ایک دن آنے والا ہے جس دن ساری مخلوق جمع کر لی جائے گی، لیکن اس دن کے آنے میں شک کرنے والے یا اس کی تکذیب کرنے والے یا اس کا ٹیمپریچر نہ سمجھنے والے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالیں گے، اور پھر ان کی حالت یہ بنے گی کہ قیامت کی گھڑی ٹوٹ پڑے اچانک، یا ان کی اپنی موت کی ساعت بھی آ جائے تو پھر چیخ پڑیں گے ہائے ہماری شامت، ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ اور جب کوتاہی کی تو ان کے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر وہ لادے ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیریڈ دیا ہے کہ توبہ کر کے وہ رجوع ہو جائے۔ توبہ کے دروازے وائڈ اوپن رہتے ہیں جب تک انسان کی موت کا پروسیس نہ چالو ہو جائے۔ موت کا پروسیس چالو ہونے کے پہلے چاہے کتنا بھی بڑا مشرک ہو، کافر ہو، ظالم ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر وہ توبہ کر کے پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بڑا رحم والا اور توبہ قبول کرنے والا وہ پائے گا۔ لیکن انسان اس چانس کو ایک بڑی مدت تک کھوئے رہتا ہے، اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر رونے کے لیے اور ہاتھ ملنے کے سوا کوئی اور موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ نے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے۔ اس کو بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، ایک طویل تذکرہ، اس کے ابتدا میں بھی، تذکرے کی ابتدا میں اور تذکرے کے اینڈ پر بھی ایک ہی آیت شریفہ آتی ہے کچھ الفاظ کے فرق سے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نچھاور کی، اور میں نے سارے جہان پر تم کو فضیلت دی اور پریفرنس دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زبردست گروپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، اور پھر یہ گڑبڑ کیسے ہو گئی کہ آج وہی قوم
نکبت میں آج وہی قوم بکھر گئی اپنی خود کے مقام سے، اور ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، جس کا تذکرہ قرآن شریف فرماتا ہے یہ کیا ہوا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، تم یاد تو کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر نچھاور کی، تم میں انبیاء مبعوث فرمائے اور تم کو سیلف سفیشینسی یا ملوکیت دی، اور وہ کچھ تم کو دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اتنی زبردست قوم اور اتنی نوازش ان کے اوپر میں ہوئی ہے۔ اگر اس کا پروف ہمیں چاہیے تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی جو سلطنت کا دور تھا، یہ وہ پیک پوائنٹ تھا کہ اتنے زبردست سپر پاور دنیا میں نہیں ہوا ہوگا جس کو بیک وقت حشرات الارض سے لے کر کے، پرندوں سے لے کر کے، جناتوں اور انسانوں پر بھی جس کی حکومت قائم ہو، ایسے بادشاہ نہیں ملے ہوں گے، کسی کو نہیں دیا۔ لیکن یہ گڑبڑ کیا ہوئی؟ اس گڑبڑ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کی اول اور اخیر میں جو آیت آتی ہے اس مضمون پہ غور کریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جب یہ خیال دور ہو جاتا ہے انسانیت سے، آخرت کی سیویریٹی کو جب بھول جاتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے، کانشیس رہ کر انسان زندگی گزارے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے 31 نمبر کی سورت شریفہ میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، کانشیس رہو، اپنے رب سے کانشیس رہ کر زندگی گزارو، اور ڈرتے رہنا اس دن سے کہ کوئی والد اپنی اولاد کے کیس میں کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کیس میں کچھ کام آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تم کو سچ ہوتا دکھائی دے گا آخرت میں، لیکن تم کو حیات دنیا اس سے غافل نہ کر دے، اور کوئی بھی غفلت میں ڈالنے والی چیز تمہیں ان حقائق سے غافل نہ کر دے۔ اب جب یہ چانس بھول جاتا ہے انسان اور اچانک اس پر یا تو اس کی پرسنل قیامت آ جائے، پرسنل قیامت کے معنی یہ کہ انسان کے خود کے ہی موت آ جائے، معنی اس کے لیے تو اب قیامت ہی ہو گئی۔ اب وہ بڑی قیامت جب آنی ہو اور جتنے لوگ اس وقت دنیا میں چلتے پھرتے ہوں، لیکن اس کی تو یہ چلتا پھرتا انسان، اس کی موت آ گئی، اس کے اکاؤنٹ بند ہو گیا، اور اس کو اب چانس نہیں ہے رجوع ہونے کا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اس حیات دنیا کو پہچانو، یہ پاس ہو جانے والی ہے، اور یہ جیسے تیسے سب کی پاس ہو جاتی ہے، ایک ڈیلائٹنگ چیز ہے جس کے اوپر ڈیکوریشن لگا ہوا ہے۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، اصل حقیقت تو دار الآخرہ ہے، آخرت کا وہ فائنل ابورڈ اور بہترین ابورڈ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو تقوی والا جیون گزارے ہوں گے۔ اتنا تم سمجھ نہیں پاتے؟ اگلی آیت شریفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سولیس ہے کہ ہمیں پتہ ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ان مخالفین کی بکواس آپ کو دکھ دیتی ہے، آپ رنج اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ میری نشانیوں کے ساتھ ٹکر لینا چاہ رہے ہیں، اور جو ٹکرائے گا میری نشانیوں سے اس کا کیا حال ہوگا یہ دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ان آیت بینات میں ڈائریکٹ حضور الصلوٰۃ والسلام سے خطاب ہے، انڈائریکٹلی ہر اس شخص کے لیے جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ دیر از نو شارٹ کٹ،
دعوت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور جو جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، جھٹلائے گئے اس پر صبر کرتے رہے، اور ان کو ستایا بھی گیا، چھوڑا نہیں گیا۔ بلکہ یہ دنیا عجیب ہے کہ جس نے کبھی بھی رسولوں اور نبیوں کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھا ہے۔ ہر ایک کو اسٹرگل کرنا پڑا صرف ایک بات کا کہ ہر انسان اس نوٹس کو سمجھ لے جو اس کے رب نے اس کے نام سے جاری کی ہے، اس سے علاوہ کوئی کام نہیں دکھائی دیتا۔ آج کا دور تو یہ ہے کہ جو بولنے لکھنے پڑھنے کی آزادی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری کے بعد میں اس دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ انسان کو چوائس ملی ہے، مذہب کی چوائس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ وہ آزاد ہے اپنی مرضی کا، لیکن حساب اس کو ضرور دینا ہے۔ اب ستانے کی حد تو فردوا ایدیہم فی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بزور طاقت ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ کہیں 2 رسول ہیں، کہیں 3 نبی ہیں ایک ہی وقت میں، سورہ یاسین شریف میں دکھائی دیتا ہے کہ 3 نبی ہیں، اس کے باوجود قوم پلٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور صبر سب سے بڑی کنجی ہے۔ ایک چھوٹے سا ٹکڑا کسی آیت کا جو کئی بار آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، پتہ نہیں ہے بالکل ہمارے دماغ سے نکلا ہوا ہے، اتنی اچھل کود مچاتے ہیں، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صبر کے معنی تک کے ہم نے بدل دیے ہیں، جہاں ہمارا زور نہیں چلتا وہاں ہم صبر کرتے۔ کیا کریں؟ صبر کریں، یہ صبر نہیں ہے، بزدلی ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی خاطر برداشت کرتا رہے کوئی۔ پھر آتی ہے اللہ کی مدد، اس کے بغیر نہیں آتی۔ اور ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ کے پاس انبیاء رسولوں کی انفارمیشن اس قرآن میں آ چکی ہے۔ پھر اگلی آیت شریفہ میں انسان کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کاش فلاں میرے پاس میں ریسورس ہوتے تو یہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، بات آسانی سے بن جاتی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا اگلی آیت میں، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو اگنور کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اگر یہ آپ پر بھاری پڑتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے ان تتقی نفقا فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں چڑھنے کا ذریعہ کوئی بنا لیں، اور ان کو معجزہ لا کے بتا دیں، فتأتیہم بآیہ، ان کو کوئی نشانی بتا دیں ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ساری انسانیت کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک خام خیالی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا یا ہمیں پھیلانے کا کوئی حکم دیا گیا ہو، ایسے حکم نہیں ملتے، بلکہ کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ قرآن شریف پر نہیں ہوگی تو خود ہم ہمارے دین کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 10 نمبر کی سورت شریفہ سورہ یونس کی 99 نمبر کی آیت میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی بھی ہے ہر شخص ایمان لے آتا، سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک خام خیالی چلی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اکثریت تو یہ دکھائی دیتی ہے، اس انسانیت کی اکثریت کا حال یہ بنے گا آخرت میں، اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں اس لیے پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یاسین شریف کو پڑھیں، سورت کو دیکھیں گے آپ کے 3 نبیوں کے باوجود کیا ری ایکشن ہوا ہے قوم کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جو کمنٹس ہیں، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، آخرت کے دن، فیصلے کے دن رب تعالیٰ فرمائیں گے اے انسانوں، یہ اتنے بڑے کثیر مجمع کو اس شیطان نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تم نے تھوڑی بھی سمجھ اور عقل استعمال نہیں کی۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون،
یہ ہے وہ جہنم جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا کہ یہ انجام ہوگا. اور اس پر اور بھی آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندو تمہاری حالت پر کہ یہ تم نے کیا کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے آخرت کا. سورہ قاف 50 نمبر کی صورت میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی رب اور بھی کوئی نافرمان ہو تو بھیج دیجیے. ہاؤس فل ہونے والی ہے جہنم، پتہ نہیں کس سپنے میں ہیں ہم. اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ الگ چیز ہے، اور یہ بھی ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ 7ویں سورت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس زمین پر ہم نے پھیلا دی ہیں کثرت سے ایسے جنات اور انسان جو جہنم کے مستحق ہوں گے اپنے ایمان اپنی بےایمانی اور اپنی نالائکی کی وجہ سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیا ان کو دل و دماغ نہیں تھا کہ اس میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی کہ اس سے دیکھنے کا کام لیتے حقائق کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو تھے ان کے بات پر دھیان نہیں دیا. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بلکہ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ جانوروں جیسی زندگی وقت گزرے چلے جائے، ہمیں کوئی فیوچر پلاننگ نہ ہو. میرے نہیں سمجھ میں آتا، چھوٹی سی دنیا کی زندگی کے لیے فیوچر پلاننگ ہوتی ہے ہماری. کل کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیسے مینج کریں گے افیئرس کو، ہر چیز کو ہم سوچتے ہیں. اور فیوچر کانشسنس صرف اسی مخلوق میں، فیوچر کی اس کو بڑی فکر رہتی ہے. اسی فیوچر کی فکر کو اگر آخرت پہ لگا دیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ایک کھرا انسان بن سکتا ہے. بعض لوگ پتہ نہیں کل کیا ہوگا اس کے لیے اخبار کو چھانتے رہتے ہیں، راشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ سب کیا ہے، کل کیا ہوگا. اور ایک بہت بڑا کل آنے والا ہے اس دنیا پر، اس کل کی کسی کو فکر نہیں. اب اتنی ہم میں بے عقلی نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کا غلط استعمال نہ ہو. سماعت دی اللہ، بصارت دی، دل اور دماغ دی، اس کا استعمال کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچے کیسے، اس انجام سے. یہ تو ہمیں قرآن شریف سے ظاہر ہو گیا. اس خام خیالی کو چھوڑ دیا جائے کہ اسلام کبھی دنیا میں پھیل جائے گا. یہ کوششیں کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ کوشش کرنی ہے بلاغ، میرا پیغام پہنچا دو. اور اسی کو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو آپ لوگوں تک کنوے کر دیجئے، بلاغ کر دیجئے اس کا. اور اگر یہ بلاغ نہیں ہوا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. اور اس پہنچانے کے درمیان انسانوں کہ شر سے تمہاری حفاظت میں کروں گا. اس سے زیادہ کیا بات ہونی چاہیے تھی. لیکن بلاغ نہیں ہوا. ہے ہمارے پاس میں دعوت دینے کے لیے اسلام، لیکن ہمارا ہوم میڈ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کتاب اللہ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو دنیا سدھرے نہ سدھرے، دس از نن آف آور بزنس. دیکھیے اس میں فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں اس کو فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول اپائنٹ کیا ہے حق دے کر، اور خوشخبری دینے والا اور وارننگ دینے والا. اور یہ جو جہنم میں لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنے والا. یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے چچا کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار کیوں جا رہے ہیں. یہ کوئی سوال حضرت ابراہیم سے یہ سوال نہیں ہونے والا کہ تمہارے والد کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. نہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، انہوں نے بلاغ کر دیا. مگر تکرہ الناس منع ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر اور زور دین میں ہے نہیں. انسان کو مذہب کی جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کو چھینا جائے گا تب انسانیت خسارے میں پڑے گی. افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں پر زور زبردستی کریں گے؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، مذہبی آزادی سب کو حاصل رہنی چاہیے۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی دعوت کو اور آپ کے بلاغ کو رسپانس وہ دے گا جس نے دھیان سے سنا، اور جس کے دل، دماغ، آنکھ، کان مردے ہو چکے ہیں، ان کا تو معاملہ اللہ پر جب ان کو اٹھائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ بھی ہر نبی کو فیس کرنا پڑا کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر کلام اترا ہے، جب آپ فرشتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ایسے آپ کے ساتھ میں کچھ خزانے ہوتے، کچھ یہ ہوتا، کچھ وہ ہوتا، فرمائشوں کی فہرست دے دی ہے۔ اس کا تذکرہ آئے گا، جب آئے گا تب انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نارمل انسان کی طرح دعوت دیے چلے جائیں۔ یہ جو ایکسٹرا فیکٹرز ہیں، اللہ اگر چاہیں تو دیں، اللہ نہ چاہیں تو نہ دیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کلام کو پیش کر دیں، اور یہ ہم بھی سمجھ لیں، اور جو اعتراض کرتے ہوں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ ان اللہ قادر ان ينزل آیہ، کہ اللہ تو سب چیز کی قدرت رکھتا ہے، جتنی ڈیوٹی دی گئی ہے وہ انجام دی جا رہی ہے۔ پھر یہاں ایک آیت آتی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین کا کوئی بھی موونگ کریچر ایسا نہیں، اور نہ اپنے دو پروں پر اڑنے والے پرندے جن کی گروپنگ تمہارے جیسی نہ ہو۔ اور ریکارڈ میں کسی چیز کے اندراج کو ہم نے کبھی چھوڑا نہیں۔ کیا کیا پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق پیدا فرماتے ہیں۔ بعض مخلوق تو ایسی ہیں کہ جن کو 24 گھنٹے کی بھی عمر نہیں ہے۔ یہ پتنگے ہم دیکھتے ہیں بارش میں، ان پتنگوں کو دیکھیں آپ، 4-6 گھنٹے کے بیچارے جیون کے بھی محتاج ہیں۔ ان مچھروں کو دیکھیں 6 دن کی لائف، جانوروں کو دیکھیں تو ایوریج لائف ان کی ہر ایک کی پتہ ہے۔ انسان کی بھی ایوریج لائف ہمیں پتہ ہے آج کے دور کے۔ لیکن کوئی عمل، کوئی مخلوق، کسی مخلوق کا مومنٹ، کسی مخلوق کا اسٹیشن، سب اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز اس کے علم میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، ہماری نشانیوں کو جو جھٹلاتے ہیں۔ یہ زمین آسمان چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، خود انسان کے بدن میں بھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سب کو دکھا رہا ہے وہ۔ فضاؤں میں دیکھ لو، آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھ لو، اپنے بدن، اپنی تخلیق پر دیکھ لو، تم کو ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ملے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں، کوئی فائنل راستہ ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اور اب جو چاہے من یشاء، یہ ٹرمینالوجی ہے قرآن شریف کی، اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، جسے چاہے اللہ یا جو چاہے اس کو اللہ۔ تو جو چاہے گمراہی میں رہنے دے، اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور جسے صراط مستقیم کی خواہش ہو اسے ہدایت دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کو بھی بار بار الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ زیادہ تر مثال تو کشتی کی دی۔ کشتی کا معاملہ یہ کہ حد نظر تک کے پانی ہی پانی، اوپر صرف آسمان، اور کہیں سے کوئی ہیلپ نہ ملے، اور اس وقت بھنور میں آئے کشتی یا کوئی مصیبت آئے۔ یہ خشکی کے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور سمندروں میں، ندیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دور ایسا آتا ہے کہ اس وقت کہیں سے کوئی ہیلپ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت جو اچانک آواز اٹھتی ہے کسی بھی انسان سے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا اور کسی بھی مذہب کا ہو، سامنے سے دیکھ رہے ہیں تیز رفتاری سے ٹرک آ رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ کچل دے گا، اس وقت جو آواز نکلتی ہے، نہ ہم اس کے منہ سے کچھ بھی نکلے، لیکن وہ سارے وسیلے چھوڑ دیتا ہے، سارے شرک چھوڑ دیتا ہے، خالص اس کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اس کے دل کے گوشے میں علم ہے، جانتا ہے کہ یہی مجھے بچا سکتا ہے۔ لیکن تکلیف یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بل ایاہ تدعون، پکارتے تو اسی کو ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہے تو اس مصیبت سے تم کو نکال لیتا ہے،
وتنسون ما تشركون. اس کرائسس حالات میں تمہارے شرکیہ معبود، تمہارے سارے نام، یہ سب کے سب بھول کر صرف ایک اکیلے کو آواز دیتے ہو. یہ انسان کی فطرت ہے. کرائسس ٹائم میں اس کی پول کھل جاتی ہے. نارمل حالات میں وہ کیوں نہیں اس طرف توجہ کرتا کہ اپنے مالک کا ہی وہ غلام ہے، ہر محتاج ہے ہر چیز کے لیے، اور دور بھی نہیں ہے اس کا رب کہ اس کے لیے کسی سورس کو لگانا پڑے. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کے رگے گردن سے اللہ تعالیٰ قریب ہیں. ان کو کوئی فون لگانے کی ضرورت ہے، کوئی سورس لگانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کرے کہ توحید کے خالص کی طرف ہم رجوع کریں، سارے خیالات ہمارے ذہن سے نکل جائیں، ہمارا ایمان قرآن شریف والا ایمان ہو، ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوں، اور خدا کے خوف سے، آخرت کے حساب سے، آخرت کے حشر کے میدان سے جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی پری انفارمیشن ہمیں دے دی گئی ہے. بس اسی پر توجہ دے کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على النبي الكريم.